جی کہ میں مکے میں رہتا ہوں، میں نے بہت سارے عمرے کیے ہیں لیکن ہر بار ٹک لگوائے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، پتہ چلا ہے کہ دم پڑ جاتی ہے۔ اب مجھے یاد نہیں کہ کتنے نے ایسے کیے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اب تم پوچھ رہے ہو تو پتہ لگ گیا، پہلے پوچھ رہے تھے عمرہ کرنے سے پہلے بہرحال ایک دم دے دو سارے۔ اگر غلطی ایک قسم کی ہو تو پھر دم ایک ہی پڑتا ہے۔ اگر کوئی انسان شادی نہیں کرتا وہ گناہگار ہوگا، بالکل ہوگا، وہ تارک سنت ہے کہ اس نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے اعرض عن سنتی، میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ شادی تو سنت ہے اور اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اگر تم میں طاقت فوراً شادی کرو، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر روزے رکھو۔ تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ شادی نہ کرنا جو ہے خلاف سنت ہے۔ ہاں ایک بات الگ ہے کہ تم اگر خود جانتے ہو کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں، یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں ایک بات ہے، کیوں عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی عذر نہیں ہے، بندہ تندرست ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہے، تو شادی کرنی چاہیے۔ شادی حضور کی سنت ہے، کہتے ہیں فرض، یعنی تم صرف فرض پڑھو گے باقی کچھ نہیں پڑھو گے، کہ اگر شادی فرض ہو تو کرو گے، اگر فرض نہ ہو تو معنی یہ ہے کہ نماز میں بھی جو فرض ہے وہ پڑھو گے، واجب سنت سب چھوڑ دو گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر تم اتنا شادی سے گھبرائے ہوئے ہو تو پھر ایسی باتیں تو نہ کرو اسلام کے خلاف، توبہ کرو، استغفار کرو۔ شادی حضور نے فرمایا جو اعراض کرے، جو منہ پھیرے، بہانے بنائے، میری جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اتنی تشدید کے بعد بھی پوچھتے ہو یہ فرض ہے۔ جو شادی نہیں کرتا وہ منکر سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ بتایا ہے کہ اگر تمہارے کوئی ایسے حالات ہیں تو چھوڑ دو، پھر پوچھنے کا کیا مطلب ہے۔ کہتے جی آدم علیہ السلام کو آسمان میں کیا لکھا ہوا نظر آیا جن کے صدقے سے دعا مانگی؟ جب آدم کو قیامت میں ملے تو پوچھ لینا، مجھے تو ملے نہیں کہ میں پوچھتا کہ حضرت آپ کو آسمان میں لکھا ہوا کیا نظر آیا تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگوں نے کیسی کیسی روایتیں گھڑ رکھی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کیسے خدا کے بندے، آدم علیہ السلام نے کوئی وسیلہ، کوئی واسطے سے دعا نہیں مانگی، دعا قرآن میں موجود ہے، پھر ایسی بے وقوفی کرتے ہو؟ وہ دعا کے لفظ موجود ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایسے بڑے لوگوں نے قصے بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں حضور کا نام لکھا ہوا تھا، پھر آدم علیہ السلام پوچھے یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرا سب سے پیارا محبوب ہے، تو پھر آدم نے ان کے واسطے سے دعا مانگی۔ بالکل ایسی بات ہے۔ اگر امام نابینا ہو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نابینا ہو لیکن صاف ستھرا رہنے کا عادی، یعنی ایسا نابینا نہ ہو جس کو پلیتی اور پاکی کا پتہ بھی نہ چلتا ہو، یا وہ خود خیال نہ کرتا ہو کہ میرا کپڑا پلید ہے پاک ہے، اس کے پیچھے تو نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ماشاءاللہ نابینا ہے، حافظ قرآن ہے اور صاف ستھرا ہے، لباس کے پاک پلید کا خیال رکھتا ہے، اس کے پیچھے بالکل نماز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، حضور جب جنگ پہ تشریف لے گئے اپنے مصلی پہ ان کو امام بنا کے کھڑا کیا، 17 دن اس نے مدینے میں حضور کے مصلی پہ نماز پڑھایا، نابینا تھے، بالکل نماز ہو جاتی ہے۔
کہتے ہیں کہ میں نماز میں بھول جاتا ہوں اور مجھے بڑے بڑے برے خیالات بھی آتے ہیں۔ میرا بھائی برے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم خود خیال نہ ڈھونڈ کے لے آؤ، لیکن اگر آتا ہے آنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ باقی بھول جانا انسان جو ہے، انسان تو بھولتا ہے۔ نسی آدم فنسی ذریتہ، حضور نے فرمایا جب ابا آدم بھول گیا تو اس کی اولاد بھی تو بھولے گی نا، لیکن اس کا علاج علماء نے فرمایا ہے کہ اگر نماز میں تم غور کرو گے نا تو انشاءاللہ نہیں بھولو گے۔ مثلا اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک ایک آیت پہ غور کرو۔ جب رکوع میں جب سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اسی طرح جب ہر حرف پہ غور کرو گے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر پھر آدمی کی عادت بھی ہو جاتی ہے اور اس کو پھر ایسی غلطی نماز میں نہیں لگتی اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ تمہارے اپنے بس میں ہے کہ 2 رکعت اس طرح کھڑے ہو کے پڑھو کہ ایک ایک۔ بی بی ام سلمہ سے صحابہ نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کان یقرأ حرفاً حرفاً، آپ ایک ایک آیت پڑھتے تھے۔ اور کہنے لگی بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ حضور کی نماز کے بارے میں پوچھنے کا، حضور جیسی نماز کون پڑھ سکتا؟ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، بالکل نوجوان ہیں، عالم ہیں، قاری ارداز صاحب کے بیٹا یوسف، وہ بھی بیچارے بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مولوی محمد ظفر قاسم صاحب جامعۃ خالد الولید والے بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہتے جی حضور نے رکن یمانی پہ ہاتھ کیوں لگایا؟ اللہ کا حکم تھا، کیوں لگایا؟ حج اسود کو بوسہ کیوں دیا؟ اللہ کا حکم تھا۔ باقی 2 کونے جو ہیں وہ تو کعبے کے ہیں ہی نہیں، وہ تو اندر ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں، بھی سوال کے بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے بات۔ جب حضور نے ہاتھ لگایا تو تم کون ہو پوچھنے والے کہ کیوں لگایا؟ اور حضور کا جب کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا تو بات واضح ہو گئی۔ کہتے جی کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا خلافت پہ کہا تھا یا بادشاہ بنایا، میرا بھائی جب حضور نے فرما دیا کہ خلافت جو ہے وہ صرف میرے بعد 30 سال تک چلے گی، اس کے بعد خلافت نہیں ہو، تو صاحب بات ہے، اس کے بعد ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی، اور ہر بادشاہ تو برا نہیں ہوتا نا، یہ تم لوگوں نے بنا رکھا ہے ملوکیت ہو اور جی بادشاہت ہے جی تو ہر بادشاہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، جیسے جمہوریت کے اندر پریزیڈنٹ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے سی ایم اور اسی طرح پی ایم اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی ہے کہ بنو اسرائیل کو کہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، ہم نے تم میں سے بادشاہ بنائے، تو اگر بادشاہ بری چیز ہے تو اللہ تعریف کیوں کریں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی صدر نہیں تھے، وہ وزیر اعظم بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلافت بھی دی اور بادشاہت بھی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، ختم نبوت بھی دی، اور آپ کو ساری اس وقت عالم اسلام پر آپ کی بادشاہی تھی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ لفظ برا نہیں ہوتا ہے، اصل آدمی کے اعمال ہیں۔ بعض بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو آج تک دنیا روتی ہے، بعض بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو دنیا یاد کرتی ہے۔ ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، جیسے ملکہ نے کہا تھا، ملکہ یمن نے، کہ ابھی بادشاہ پھر جب چڑھائی کر کے کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو پھر تو وہاں پہ لوٹ مار ہوتی ہے۔
تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم جنگ نہ کریں، لڑائی نہ کریں، صلح کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے، اور اللہ نے ان کو بڑا علم تقوی سے نوازا تھا۔ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یزید کے معاملے میں توقف کیا کرو، نہ اس کو اچھا کہو نہ برا کہو، اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اس معاملے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ہم خواہ بلا وجہ ان پہ اچھا، اگر ہم کہیں جی وہ برا تھا اور قیامت میں وہ اچھا نکلے، پھر ہم کہیں اچھا تھا اور قیامت میں برا نکلا ہے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں ایسے معاملات میں آدمی کو توقف کرنا چاہیے، کبھی زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اللہ عالم ان کے معاملات تھے۔ اچھا، پھر وہ حضرت حسین اور یزید ابن معاویہ رشتہ دار ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داری ہے، قرابت ہے، اور قرابت بھی بڑی کہ معاویہ حضور کے صالح ہیں، حضور کی بیوی کا بھائی ہے، اور حضرت حسین حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، اور پھر یہ حضور حضرت حسین ابن علی ہیں، معاویہ ابن سفیان ہیں، اور سفیان ابن عبد المطلب ہیں، وہ رشتہ دار ہیں۔ اس لیے ایسی باتوں میں بلا وجہ اپنے وقت ضائع نہ کیا کرو، تم خود سوچو ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ گھوڑے کا گوشت کھانا احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن شوافع کے نزدیک اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں بھی وہ حلال ہے۔ گزارش یہ ہے عصر کے بعد طواف کیا، اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھی، بالکل ٹھیک ہے، اور اچھی بات یہی ہے کہ اگر عصر کے بعد طواف کرے، 1 کرے، 2 کرے، ان سب کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ عصر کے بعد بھی گنجائش تو ہے کہ پڑھ لے چلا جائے، لیکن افضل بات یہی ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ کہتے ہیں جی کہ کوئی ایسی حدیث ہے جس میں حضور نے حضرت امیر معاویہ کو فرمایا ہو کہ جو لڑکا تیرے خاندان میں ایک پیدا ہوگا وہ میری اولاد کو ختم کرے گا، یہ گھڑی ہوئی کوئی ہوگی کسی سڑیل شیعہ کی، حدیث میں تو نہیں ہے، یہ کسی شقی قسم کے شیعہ ہوتے ہیں نا، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ ہذا رجل شیعہ تھا، یا لکھتے ہیں یمیل الی التشیع، یہ عقیدے میں شیعت کی طرف تھوڑا مائل تھا۔ اچھا، کبھی لکھتے ہیں شیعٌ غالی، یہ بڑا گہرا پکا شیعہ تھا، کبھی لکھتے ہیں شیعٌ غالی محترق، یہ سڑول قسم کا شیعہ تھا۔ جیسے آپ کے ملک میں بھی ایک شیعہ ہے، میں نام تو نہیں لیتا، وہ خود کہتا ہے میں بڑا بدبودار شیعہ ہوں، تو یہ کسی بدبودار شیعہ کی گھڑی ہوئی روایت ہے۔ حضرت معاویہ کو تو حضور نے دعائیں دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ حضرت فاطمہ کو حضور بیٹی بلاتے تھے اور ام الحسن بلاتے تھے، یعنی کنیت کے ساتھ بھی بلاتے تھے، اور ابنتی اپنی بیٹی کہہ کر بھی بلاتے تھے۔ اپنے بیٹوں کو بھی وہ جو ہے نا کنیت سے پکارتی تھی، اور جیسے حضرت علی کو بھی ابو الحسن کہا جاتا تھا، اور پھر جب حضور نے کنیت رکھی تو وہ ابھی اضطراب ہو گئے، تو بہرحال عورتوں کو بھی یا ام فلان یا بنت رسول اللہ اس طرح بلایا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کبھی کیا گناہوں کی سزا دیتے ہیں، ہاں جی دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں، ان کی مرضی معاف کر دیں۔ بابا لفظ نبی رسول کو بھی شامل ہوتا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار
الکفار، اور حضور کو یا ایھا الرسول بھی کہا گیا، اور لفظ نبی کے اندر بھی لفظ رسالت آ جاتی ہے۔ اور پھر یہ سارا انعام ملی تب رہا ہے جب حضور کی ہم اتباع کریں گے، جب حضور کی اطاعت نہیں کریں گے۔ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک الذین انعم، اب رسول کا ذکر آ گیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اب تم کو ایک بات سمجھ نہ آئے میں کیا کروں، پہلے ہی رسول کا ذکر ہے۔ طواف کی لائن میں کھڑے ہو کے بوسہ دینا، اگر آپ کا سینہ نہ پھرے نا ادھر نہ ادھر، ادب سے کھڑے رہیں، جائز ہے۔ مقام ابراہیم ہو یا حتیم ہو، 2 رکعت نفل 2 رکعت نفل، وہاں کوئی نئی نیت تھوڑی ہوتی ہے کہ یہ 2 رکعت برائے حتیم یا 2 رکعت برائے مقام، کیا بے وقوفی والی بات ہے، ایک جگہ ہے، نفل نفل ہے، نماز نماز ہے۔ ہماری دوست پر جدے میں عمرے کے بال کاٹنے کا دم ہے، پاکستان میں ہے نہیں، پاکستان میں اگر غریب ہے تو 10 روزے رکھ سکتا، یا پھر کسی کو یہاں پیسے بھیج کے دم کرا دے مکے میں۔ کہتے ہیں جی کہ بریلوی آزاد جو 11ویں شریف اور 12ویں شریف اور 40ویں کا لنگر پکاتے ہیں، بالکل کھانا ناجائز ہے، یہ بدعت ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کر ایک بار 3 طلاق دے دی، بالکل 3 طلاقیں ہوتی، اب رجوع نہیں کر سکتا۔ جمہور امت کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، چاروں امام کہتے ہیں 3 ہوتی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، کسی کی جہاں سے فائدہ نظر آتا ہے ادھر بھاگ جاتے ہیں، جی فلاں مولوی نے کہا تھا 1 ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تم جانے وہ مولوی جانے، پتہ تو قیامت میں لگے گا۔ میرا بھائی جب شروع کرو حجر اسود سے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر ہر چکر پہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بس، کیونکہ بسم اللہ تو ابتدا میں ہوتی ہے نا۔ نماز جن فتام، اچھا جنازہ میں، اچھا جنازہ، یہ سلام ایک سائیڈ یا 2 سائیڈ، اب پتہ نہیں کون کون سے بات، سائیڈ انگریزی کا لفظ ہو گیا، جنازہ جو ہے پتہ نہیں وہ کون سی لغت ہے، وہ کوئی جرمنی شرمنی کا لفظ ہوگا۔ بہرحال جنازے میں 1 سلام پھیرو تو جائز ہے، 2 پھیرو تو جائز ہے، لیکن جب 2 سلام پھیریں گے لفظ بڑھ جائیں گے تو ثواب بھی تو بڑھ جائے گا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن ایک کہتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا، جتنے لفظ بڑھتے گئے اتنا اجر بڑھتا گیا، اتنا ثواب بڑھتا گیا۔ تو 2 طرف سلام پھیرے گا تو ثواب زیادہ ہی ہوگا، کم تو نہیں ہوگا نا، ورنہ ایک ہے جائز ہونا، ایک طرف سلام سے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اچھا حنابلہ رحمۃ اللہ علیہم وہ یہ کرتے ہیں کہ فرض نمازوں میں جو دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، اور جنازے میں ایک طرف، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ثواب کس میں زیادہ ہے، ہم ثواب کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ایک سلام میں ثواب کم ہوگا، 2 میں زیادہ ہوگا، تو ہم زیادہ کو کیوں چھوڑ دیں؟ لیکن دونوں ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی ہے، بلا وجہ نہ جھگڑے کیا کریں، نہ ایک دوسرے پر اعتراض کیا کریں، ٹھنڈے دل سے سنا سمجھا، نہ سمجھ آئی تو کسی عالم کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ جی یہ بات ہمیں سمجھا دو۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم،
لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم اللہم انا نعوذ بک عن الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ونعوذ من غلبۃ الدین وقہر الرجال اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين لا تجعلنا عقدة للآكلين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تجعلنا من القانتين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما یا اللہ یا اللہ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین الشریفین کے دشمنوں پر اپنی قدرت سے عذاب نازل فرما اللہم انزل علیہم باسک الذی لا يرد علی القوم المجرمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین وہم حوزت الدین اللہم اذل الشرک والمشرکین یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں شام میں ہیں یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں عجم میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ